بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمامی حضرات کو رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا جمعہ آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. ایک ہے یہ ماہ صیام ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور پھر رحمتوں والا عشرہ بھی ہے، اور پھر اس ماہ میں نفل کا ثواب فرض جتنا ملتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اور پھر اس مہینے میں اور رحمتوں والے عشرے میں اور پھر ہو بھی جمعے کا دن، اور پھر حضور پر درود و سلام کا ہم نذرانہ پیش کریں، مزہ ہی نہیں آ جاتا. لیکن میں نے پڑھا تو آپ سب خاموش ہی رہے. محبتوں کا میں 1 سال ہو گیا کہ جمعے کا بیان کرنے سے شروع کرنے سے پہلے میں درود شریف کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ اس لیے رکھتا ہوں کہ علماء کو بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. محافل میں جاتا ہوں نا تو وہ نعت خواں ترلے کر کر کے تھک جاتا ہے، سامعین خاموش کے خاموش ہی رہتے ہیں حضور کا نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم. ترلے کرنے پڑتے ہیں سامعین کو. جس نبی، وہ نبی ہمارے لیے رات دن دعائیں مانگتا رہا، اس نبی کا جب نام آئے تو لوگوں سے ترلے کرنے پڑتے ہیں، یار حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. ایک ہے یہ ماہ، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر رب کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پھر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور پھر اس ماہ صیام میں رحمتوں والے عشرے میں جمعے کے دن جو حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو رب کی رحمتیں جو ہم پر برستی ہوں گی اس کا میں اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. تو اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ علماء کو بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ سب بول اٹھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح رب کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. سال کے 11 مہینے نا ہم اللہ کے گھر سے دور بھاگتے رہتے ہیں. صرف 1 مہینہ ہم نے نا عبادات کے لیے مخصوص کر دیا ہے، اور رب نا سال کے 12 مہینے بھاگے ہوئے بندوں کو نا بلاتا کس انداز سے ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، 11 مہینے کس چیز نے تجھے مجھ سے دور رکھا؟ ما غرک بربک الکریم. ذرا تو بتا تو صحیح نا، 11 مہینے تجھے مجھ سے دور کس چیز نے کر دیا؟ دولت نے کر دیا؟ کیا میں تیرے کو دولت نہیں دیتا؟ تیرا پیٹ تجھے میں نے کبھی بھوکا سلایا؟ جواب نہ میں آتا ہے. تو بتا تو صحیح نا میرے بندے، ما غرک، تجھے کس چیز نے 11 مہینے مجھ سے دور کر کے رکھا؟ اور رب فرماتے وہ بھاگنے والے انسان بربک الکریم، پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. بربک الکریم، تیرا رب بڑا ہی، اس کریم رب سے ہم دور بھاگتے جاتے ہیں.
اور دیکھیں رب کس یہ ان جملوں کا لطف لیں. رب فرماتا ہے الست بربکم. ماں بھی اتنے میٹھے لہجے میں اپنے بچے کو نہ مناتی نہیں ہے، نہ باپ اتنے میٹھے لہجے میں مناتا ہے جتنے میٹھے لہجے میں رب اپنے بندوں کو مناتا ہے. الست بربکم، میرے بندے بتا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ اللہ اکبر. رب نے ہم نے پیدا کیا، جان دی، پھر رب پوچھتا ہے میرے بندے بتا تو صحیح نا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ بندے تو کہتے ہیں ربی اللہ، مالک تو ہی ہمارا رب ہے. جب بندے یہ کہتے ہیں نا ربی اللہ مالک تو ہمارا رب ہے، پھر پتہ ہے رب کیا فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندوں پھر تم مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ اللہ اکبر. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندوں پھر تم مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ رمضان کے مہینے میں آتے ہیں صرف یہ جو رونق اتنی سی لگ گئی جمعے میں، رمضان سے پہلے والے جمعوں میں اتنی رونق اس وقت بھی نہیں لگتی تھی. فجر کی نماز میں دیکھیں، پھر آپ ظہر کی نماز میں دیکھیں، عصر کی نماز میں دیکھیں، مغرب عشاء میں دیکھیں، بھاگے جا رہے ہیں. رب فرماتا ہے تم کہتے ہو کہ مالک تو ہمارا رب ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر مجھ سے ہی دور بھاگے جا رہے ہیں. بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، میرے بندوں پلٹ کے آ جاؤ، تمہارا رب بڑا کریم. اور جانتے ہیں رب کتنا کریم ہے؟ شہر مدینہ میں نا ایک گھر میں نا آگ لگ گئی. اس وقت جو چھت ڈلا کرتی تھی نا وہ کھجوروں کے پتوں کی ڈلا کرتی تھی، تو آگ بہت جلدی پکڑ لیتی تھی. ایک گھر میں آگ لگ گئی نا تو جو ارد گرد رہنے والے جو لوگ تھے اس گھر میں سے سب کو باہر نکال دیا، لیکن اس گھر میں ایک بچہ پھنس کے رہ گیا. تو جب ماں باہر آئی نا، آگ لگی ہوئی ہے گھر کو اور اس ماں کا بچہ بھی اس گھر کے اندر ہے. ماں پکار رہی ہے کوئی میرے بچے کو بچائے، میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ. ایک ماں تو اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی نا، تو وہ آوازیں لگا رہی ہے کوئی مرد جو میرے بچے کو اس لگی ہوئی آگ سے اندر سے نکال کے لے آئے. آگ بہت تیز لگی ہوئی تھی، ماں پکارتی رہی لیکن کوئی بھی شخص قریب نہیں گیا. بالآخر ماں ہی اس آگ کے اندر چلی گئی اور اس بچے کو نا گھر کے اندر سے نا نکال کے لے آئی. اسے چومنے لگی، کبھی اس کا ماتھا چومتی ہے، کبھی اس کے گال چومتی ہے، کبھی اس کے ہاتھ چومتی ہے، کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے پیروں کو چومتی ہے، کبھی اس کے سینے پہ بوسے دیتی اور کہتی ہے بیٹا تو ٹھیک تو ہے نا. اتنے میں نا امام الانبیاء آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اس ماں کی محبت اپنے بچے سے دیکھ رہے ہیں. جب ماں کی نظر حضور پہ پڑی نا تو بھاگتے بھاگتے آئی حضور کے پاس اور عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ کے رب پہ ایمان لے کر آئے. اور حضور میں نے تو آپ کی زبان سے سنا ہے کہ جو رب ہے وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. حضور یہ ایک ماں کی محبت ہے کہ ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتی. تو حضور مجھے یہ فرمائے کیا جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا جو رب ہے، کل بروز قیامت جہنم کی آگ میں وہ رب اپنے بندوں کو جلتا ہوا دیکھ لے گا؟ جب اس ماں نے یہ درد رکھا نا تو امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور حضور نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میرا رب بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو آگ کے اندر جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، لوٹ آؤ تمہارا رب بڑا کریم. سال کے 11 مہینے گم رہتے ہیں، ایک مہینے میں آتے ہیں. اچھا رب نے پھر بھی ہمیں بگایا نہیں، گھر سے دروازے سے نکالا نہیں. رب ہمیں نکال بھی سکتا تھا، کہہ سکتا تھا بھاگ جاؤ یہاں سے،
اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا، لیکن 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے نا، ستار ہے، گناہوں کو چھپا دیا۔ اور رب فرماتے ہیں میرے بندے دیر سے آئے لیکن آیا تو صحیح ہے نا، اب آ گیا ہے، سچے دل سے توبہ کر۔ میری اور آپ کی سچی توبہ نہیں ہے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو اللہ کے گھر میں آ کر نا کہے مالک میری توبہ آئندہ کے بعد میں نہیں کروں گا، پھر وہ وہی گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر کہے مالک نہیں کروں گا، تو مفسرین فرماتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہے، اور رب سے مذاق کرنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ 11 مہینے بھاگے ہوئے انسان سے رب فرماتے اب تو میرے گھر میں آ گئے، پکی اور سچی توبہ کر لے، سچی توبہ، ایسی توبہ کر کہ گناہ کی طرف تجھے 100 لوگ بلائیں، تو کہے کہ میرا رب رحمان ناراض ہو جائے گا، میں نے ایک قدم بھی نہیں بڑھانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نا ایک گانے گانے والا جوان تھا، گانے گایا کرتا تھا، گویا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نا اس جوان کو سمجھاتے، جوان تو اچھا نہیں کرتا، تو باز آ جا اس چیز سے، ایک دن تیرے جسم سے جان نکلنی اور پھر تو نے قبر میں حساب دینا ہے۔ جوانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ خبر تداں پوسی بلیا جدوں منہ تے آسی مٹی، جب اس منہ پہ اپنی مٹی ڈال کے جائیں گے نا پھر سمجھ میں آئے گی کہ دنیا ہے کیا۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو دنیا میں ہر انسان خواب دیکھ رہا ہے، حقیقت میں اس کی آنکھ تب کھلے گی جب یہ آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ میں اور آپ اس خواب میں مست ہوئے پڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس جوان سے کہتے جوان پلٹ آ، لیکن وہ جوان نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے محفل نہیں لگاتا، رات کے اندھیرے میں نہ کسی کونے کی جگہ چھپ کے اپنے چاہنے والوں کو بلاتا اور محفل کو سجا دیتا۔ حضرت عمر فاروق کو پھر پتہ چلتا، پھر عمر فاروق کہتے یار آجا رب کے پاس، ان اللہ غفور الرحیم، آ تو جانا میرا رب تجھے معاف کر دے گا، آ تو صحیح، ایک مرتبہ عمر کے رب کو رب کہہ کر تو دیکھنا، اپنے رب کو اللہ کہہ کے پکار تو صحیح نا، میرے رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف نہ کیا نا پھر کہنا۔ وہ جوان عمر کے سامنے اپنی یہ گردن ہلاتا جس طرح میں اور آپ ہلاتے ہیں، رات کو پھر اپنے چاہنے والوں کو بلاتا، محفل سجاتا، اللہ اکبر۔ پھر پتہ ہے ایک نہ ایک دن جوانی جانی بھی تو ہے نا، جوانوں ساری زندگی یہ جوانی رہنی تو نہیں ہے نا۔ آج اگر میں اپنے حسن پہ ناز کروں، ایک دن اسی حسن کو میرے اپنے بچے بھی نہیں دیکھیں گے۔ آج اگر میں اپنے آواز پہ ناز کروں، ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنے ہی بچے میری کھانسیوں سے تنگ آ کے اوپر چھوڑ کے نیچے سو رہے ہوں گے۔ وہ جوان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، جوانی میں لوگوں کو اس آواز کے ذریعے کھینچتا اور رات کی تنہائی میں محفل سجاتا، گناہ کی محفل۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ بڑھاپا آ گیا، اس کی کمر جھکنے لگ گئی، اس کی آواز ختم ہو گئی، اس کے چہرے کا حسن بھی ختم ہو گیا۔ جب آواز گئی نا تو رات کی تنہائی میں جو اس کو سننے کے لیے آتے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، اور جو اس کے دوست ارد گرد گھومتے تھے نا اور اس کی واہ واہ کرتے تھے وہ بھی چلے گئے۔ نوبت یہاں تک آ گئی، کئی دنوں کا فاقہ بھی آ گیا۔ اچھا جب سب دروازے بند ہو جائے نا پھر بندہ کہتے ہیں مالک تیرا دروازہ تو کھلا ہے نا، ہائے ہائے ہائے۔ پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے، رب رحمان کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ تو جب اس پر بڑھاپا آیا نا، اس کی آواز چلی گئی، حسن چلا گیا، کمر جھک گئی، تو مسجد شہر مدینہ میں ایک قبرستان ہے جس کا نام جنت البقیع ہے، اس قبرستان میں آ کے بیٹھ گیا، 3 دن کا بھوکا۔
اور قبرستان میں آ کے نہ ٹیک لگا کے بیٹھا اور کہتے ہیں مالک سب کے دروازے بند ہو گئے، تیرا دروازہ تو بند نہیں ہوا۔ مالک عمر سے سنا ہے کہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، مالک یہ نہ دیکھ کہ گناہ گار ہوں، یہ دیکھ آیا تیری دہلیز پر ہوں، آیا تیرے پاس ہوں، مالک اگر تو نے بھی بھگا دیا پھر کس کے پاس جاؤں گا؟ مالک جوانی میں تجھے یاد نہیں کیا، بڑھاپے میں آ گیا نا مالک، اب مالک تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، مالک معاف کر دینا۔ یہ کہتا کہتا جوان نہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ اتفاقاً حضرت عمر بھی لیٹے ہوئے تھے، آنکھ لگی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کو خواب آئی اور آواز غیب سے آئی، عمر تو یہاں لیٹا سو رہا ہے، جنت البقیع میں میرا ایک دوست ہے، کئی دنوں سے بھوکا ہے، جا اس کو کھانا دے کر آ۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے قبرستان میں آتے ہیں، ایک ایک قبر کو دیکھتے ہیں کہ کہیں رب کا دوست یہاں لیٹا ہوگا، پورے قبرستان کو چیک کرتے ہیں، آ کر اس گانے والے کے سامنے آتے ہیں تو عمر کہتے ہیں یہ تو رب کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر پورا قبرستان ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈ کر پھر اس گانے والے کے سامنے آتے ہیں، عمر کہتے ہیں مالک یہ تو تیرا دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر قبرستان کو ڈھونڈتے ہیں، کہیں عمر دھوکہ کھا رہا ہے، رب کا دوست کسی کونے میں چھپا ہوگا۔ عمر پھر ڈھونڈتے ہیں، اس گانے والے کے سامنے آتے ہیں، گانے والے کی طرف اشارہ کر کر کہتے ہیں مالک یہ تو تیرا دوست نہیں ہو سکتا نا۔ عمر جانے لگے نا، پیچھے سے آواز آئی عمر رک جا، جس کو تو چھوڑ کے جا رہا ہے نا مجھ رب کا وہی دوست ہے۔ عمر اپنے ہاتھوں سے میرے اس دوست کو کھانا کھلا۔ بربک الکریم، اس رب سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ رمضان کے ایک مہینے میں آتے ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہونے والے ائمہ حضرات کے سامنے گردن کو ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں امام صاحب چاند رات نظر آئے گی نا تو ہم پکی نمازیں پڑھیں گے، نہیں چھوڑیں گے، جس طرح آج آ رہے ہیں اسی طرح آئیں گے۔ لیکن امام بیچارہ کیا کرے، مؤذن کیا کرے، چاند نظر آتا ہے نا مؤذن اذان دیتا ہے، اور جب امام مصلی پہ آتے ہیں نا جو اعتکاف میں آئے ہوتے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں، تو دوسروں نے کیا آنا۔ بربک الکریم، میرے بندے آ جا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ جے میں ویکھاں ان جملوں کا لطف لیں، جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، تو جے میں ویکھاں رب دی رحمت والے پھر میں آکھاں بلے بلے بلے۔ ہم اس بلے بلے کو سمجھ ہی نہیں سکے، ذرا آئے نا سمجھے نا، اور دیکھیے نا رب بھی بڑا کریم ہے، رب کا محبوب بھی بڑا کریم ہے۔ آئے آئے اچھا جو رب ہے نا وہ نا رب کی صفات ہیں، رب جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور پھر رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے۔ رب حساب لینے پر جب آئے تو بڑے بڑے نیکوکاروں کی ٹانگیں کانپنے لگ جائے، لیکن رب نے اپنے اندر قہار کی صفات رکھی، جبار کی صفات رکھی، اپنے محبوب میں رحیم کی صفات ہی رکھی ہے، جلالوں کی صفات ہی اپنے محبوب میں نہیں رکھی۔ اور وہ جمعے میں ایک روایت چھوڑ کے گیا تھا، وہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، پہلے تو اس ماہ سیام کو اس انداز سے گزاریں جس طرح اس ماہ سیام کو گزارنے کا حق ہے، اور پچھلے جمعے کو وہ میں نے آپ کو باتیں بتائیں، آخری بات رہتی تھی جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ کائنات کا ایک در شہر مدینہ ایسا ہے، یہاں کوئی غریب آئے وہ بھی جھولی بھر کے جاتا ہے، ارب پتی آئے وہ بھی اپنی جھولی بھر کے جاتا ہے۔ یہ دنیا والوں کا اصول ہے، دنیا والے امیروں کی جھولی نہیں بھرتے، غریبوں کی بھر دیتے ہیں۔ لیکن شہر مدینہ ایک ایسا در ہے، یہاں سے امیر بھی بھر کے جاتے ہیں، غریب بھی بھر کے جاتے ہیں۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سیام میں بہت زیادہ راہ خدا میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ کتنی کیا کرتے تھے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک دیہاتی صحابی آیا اور آ کر نا عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، جو مانگنا ہے مانگ لے، میں محمد تجھے عطا فرماؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کسی چیز کی قید نہیں لگائی، اور میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ محمد کو اپنے سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں دے دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رب نے فرمایا محبوب تیری مرضی، تو جس کو چاہے جتنا دے نکال کے، میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، دینے والا رب ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، اور جس کو دینے والا رب ہو اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ ایک دیہاتی صحابی آئے اور عرض گزار ہوئے، حضور کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جو مانگے گا میں تجھے وہ دوں گا۔ تو دیہاتی صحابی تھے نا، کہنے لگے حضور آنے جانے میں نا بڑی مشکل ہوتی ہے، اگر سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں تو کام بن جائے گا میرا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یار میرے دل کر رہا تھا، مجھے اس پہ ناز بڑا آ رہا تھا، حضور نے کسی چیز کی قید نہیں لگائی، حضور نے فرمایا جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ علی تو یہ سمجھا تھا یہ حضور سے جنت مانگے گا، لیکن اس نے اونٹ مانگ لیا۔ تو جب اونٹ مانگا نا، حضور نے فرمایا جہاں میں نے تجھے اونٹ دیا، پھر حضور نے فرمایا اور کچھ مانگ لے، جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ دیہاتی سے آبی تھے نا، کہنے لگے حضور اونٹ پہ کجاوا نہیں ہے، اونٹ کا کجاوا بھی مجھے دے دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بڑا اس پہ تعجب ہوا، یار حضور فرما رہے ہیں جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، اور یہ اونٹ کا کجاوا مانگنے میں لگا ہوا ہے۔ تو نا حضور نے اونٹ بھی دیا، اونٹ کا کجاوا لگا کر دیا۔ پھر حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا او بھولے انسان کچھ مانگ لے، جو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا۔ دیہاتی سے آبی تھے نا، حضرت علی فرما لے کہ تیسری مرتبہ یہ سیاڑا بن گیا ہوگا، حضور سے جنت مانگ لے گا۔ حضور نے فرمایا جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ دیہاتی تھے نا، عرض گزار ہوئے حضور اونٹ بھی مل گیا، کجاوا بھی مل گیا، آنے جانے کا خرچہ کوئی نہیں ہے، خرچہ بھی مجھے دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضور نے اونٹ بھی دیا، کجاوا بھی دیا اور آنے جانے کے پیسے بھی دیے نا، تو حضور نے ارشاد فرمایا او میرے صحابی، تجھ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بوڑھیا تھی، وہ اچھی تھی۔ جب موسیٰ نے فرمایا اے بوڑھیا مانگ، جو مانگے گی میں تجھے دوں گا، تو وہ بوڑھیا کہنے لگی اے موسیٰ جنت کے اندر جس درجے میں آپ رہیں گے اس درجے میں مکان رب سے لینا چاہتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، روایت لمبی ہے میں مختصر کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، کہا مالک یہ تو اس درجے میں مکان مانگ رہی ہے جس درجے میں تیرا لاڈلا نبی موسیٰ رہنا چاہتا ہے۔ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ تو اس سے وعدہ کر لے، میں رب ہو کر اسے عطا فرما دوں گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تجھ سے تو وہ بوڑھیا اچھی تھی جس نے ایک مرتبہ کہنے میں جنت میں مکان مانگ لیا، تجھے 3 مرتبہ کہتا رہا، تو نے اونٹ مانگا، کجاوا مانگا، آنے جانے کے پیسے مانگے۔ ارے او ندان اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا او کیا کچھ نہیں دے سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم میں اس آقا کا محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا،
اور بھی کچھ مانگ، اور رہ رہ کے پہنچا ہے نصیر، آج تو اس درے شہر مدینہ میں آواز پہ آواز لگا، او نصیر آواز پہ آواز لگا، اور بھی کچھ مانگ۔ کاش کہ ایک ماہ سیام میرا اور آپ کا ایسا بھی آئے کہ سحری کے لمحات ہوں اور شہر مدینہ کی گلیاں ہوں اور سامنے سبز گنبد ہو، اور سبز گنبد کو دیکھ کر فاضل بریلوی کا لہجہ ادھار میں لے کر ہم یہ کہہ رہے ہوں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ کاش کہ کوئی سحری کے لمحات ایسے آئیں، سب گنبد سامنے ہو، نگاہوں کو جما کر ہم کہیں فاضل بریلوی کا لہجہ ادھار پر لیں، اور سب گنبد کو دیکھ کر کہیں مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، آقا آپ میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ دنیا والوں سے مانگو نا، دیتے نہیں ہیں، جولیاں پھیلاؤ ان کے سامنے، ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، جولی میں تھوڑا سا ڈالتے ہیں، ڈال کر کہتے ہیں میاں ادھار پہ دے رہا ہوں، واپس کب کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اور دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے کہتے ہیں میاں دے تو رہے ہیں، واپس کب کرے گا؟ امام الانبیاء اپنے امتیوں کی جھولی بھر بھر کر کہتے ہیں امتی پھر مانگنے کے لیے کب آئے گا؟ تو ایسے آقا سے ہم نہ مانگے، ہم کہیں گے مانگیں گے، مانگیں گے، مانگے جائیں گے، پھر منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے